رینڈل نے مجھ پر جو نگاہ ڈالی اسے خونی ہی کہا جا سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے نہ الجھنے کا فیصلہ کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں تمسخرانہ انداز میں رینڈل کو کمرے سے باہر جاتے دیکھتا رہا۔ اب کیا خیال ہے کیرولین؟ رینڈل کے چلے جانے کے بعد میں نے مسکرا کر کہا، رات یہیں گزارو گی یا؟ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیرولین کے چہرے پر اس قسم کے تاثرات دکھائی دیے جیسے اس کے سر سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ یہ واضح طور پر رینڈل کے چلے جانے کا اثر تھا۔ اس کے سامنے وہ بری طرح مروب تھی، تاہم میں نے محسوس کیا کہ اس کے انداز میں اب بھی ہچکچاہٹ میرے سوال کی وجہ سے نہیں ہے۔ تمہارے گلے میں پڑا ہوا یہ لاکٹ مجھے بہت پسند آیا۔ اچانک میں نے کیرولین سے کہا، ذرا یہ لاکٹ تو دکھانا۔ یہ میری والدہ کی نشانی ہے۔ میں نے تم سے کہا ہے یہ لاکٹ اتار کر مجھے دکھاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ یہ کس کی نشانی ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور کیرولین نے جلدی سے لاکٹ اتار کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ لاکٹ کسی کی نشانی نہیں ہے کیرولین، میں نے لاکٹ کا معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ تمہیں اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکو گی، حالانکہ ابھی تم دیکھ چکی ہو کہ میرے ہاتھوں رینڈل کا کتنا برا حشر ہوا ہے۔ کیرولین بری طرح نروس ہو گئی تھی، مگر اس پر توجہ دینے کی زحمت کیے بغیر میں لاکٹ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لے آیا۔ میں اس لاکٹ کو ضائع کر رہا ہوں۔ تم جو کوئی بھی ہو، میری تم سے درخواست ہے کہ صبح تک میرے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، ورنہ نتائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی۔ میں کیرولین کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر میں نے لاکٹ کو اس طرح ضائع کیا کہ اس میں نصب ٹرانسمیٹر کے سالم بچ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ لو، میں نے لاکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب ہم کھل کر گفتگو کر سکیں گے۔ میں معافی چاہتی ہوں مسٹر علی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے مقابل آپ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے رینڈل کو ایسے ہی چلا جانے دیا تو تمہیں کیا کہوں گا، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مجھے واپس چلا جانے دے جناب۔ ابھی نہیں، میں نے مسکرا کر کہا، تھوڑی دیر بعد بھی اگر تمہاری یہی خواہش رہی تو میں تمہیں چلا جانے دوں گا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے جناب، ایسا لگ رہا ہے میرا دم گھٹ جائے گا۔ تم نے خام خواہ دل پر گھبراہٹ طاری کر لی ہے۔ یہ آپ جناب چھوڑو اور بے تکلفی سے باتیں کرو۔ اگر یہاں دل گھبرا رہا ہے تو ہم ہوٹل سے باہر کھلی فضا میں بھی چل سکتے ہیں۔ نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیرولین نے گھبرا کر کہا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو، میں نے ہنس کر کہا، حالانکہ میں انتہائی بے ضرر آدمی ہوں، شدید مجبوری کے بغیر کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو پھر سب آپ سے اس قدر خوف زدہ کیوں رہتے ہیں؟ کیرولین نے بے ساختہ کہا اور پھر اس طرح میری طرف دیکھا جیسے اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو۔ سب نہیں، صرف یہودی، میں نے مسکرا کر کہا، اور یہودیوں میں بھی وہ جو تخریب کار ہیں، دہشت گردیوں میں ملوث ہیں، میں ان کے لیے موت کی علامت ہوں۔ تب تو مجھے بھی آپ کی طرف سے خطرہ ہے۔ ہرگز نہیں، تم کسی تخریب کاری میں ملوث نہیں ہو، تم تو میلینوف کی ملازم ہو۔ تمہیں کیا معلوم کہ عالمی سیاست کیا ہے؟ تم نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے، اگر تم دونوں رخ دیکھ لو تو ممکن ہے تمہیں یہودیوں سے نفرت ہو جائے۔ کچھ پیو گی؟ کولڈ ڈرنک منگوا لیجئے، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ میں نے فون پر روم سروس کو کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ابھی تک مجھ سے خوف زدہ ہو، شاید اس خیال سے کہ تمہیں میرے ساتھ شب بسری کرنی پڑے گی۔ جواب میں کیرولین صرف ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ میں کوئی عیاش آدمی نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ مجھے تم سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ تم دیکھ چکی ہو کہ رینڈل جیسا شخص بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بول پا رہا تھا، اس لیے جو کچھ میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں مسٹر علی؟ وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مجھے بہت بے ضرر قسم کی معلومات درکار ہیں۔ بے فکر ہو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کمرے میں ویٹر کی آمد کی وجہ سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ پھر ویٹر کولڈ ڈرنک کے گلاس میز پر رکھ کر چلا گیا تو میں نے دوبارہ گفتگو شروع کی۔ میلینوف کی S1 والی حیثیت سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ میرے علاوہ انہوں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی، کم از کم میرے علم میں تو یہی ہے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ کیا رینڈل پہلے سے گوٹے ہل میں موجود تھا؟ نہیں، کیرولین نے نفی میں سر ہلایا۔ موشے ہاورڈ گوٹے ہل میں نہیں تھے، گویا وہ بعد میں یہاں پہنچا۔ اسے کیا اطلاع دی گئی تھی؟ مسٹر میلینوف نے ان سے کہا تھا کہ کوئی شخص ان کی S1 والی حیثیت سے واقف ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رینڈل کو یہ اطلاع ملی تو اس وقت وہ کہاں تھا؟ شی گرائے اور گوٹے ہل کی سمندری حدود سے باہر، بین الاقوامی سمندری حدود میں، کیرولین نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دی۔ پھر تو یقیناً اس نے یہاں پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہوگا، مجھے یہ بات نہیں معلوم۔ بس موشے ہاورڈ کی طرف سے مجھے یہ لاکٹ بھجوایا گیا تھا کہ میں اسے ہر وقت پہنے رکھوں۔ ٹھیک ہے کیرولین،
فی الحال تو ہمارے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، لیکن ممکن ہے مستقبل میں مجھے میلینوف سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو، اس لیے تم مجھے ہر اس ذریعے سے آگاہ کر دو جس پر عمل کر کے میلینوف سے فوری رابطہ قائم کیا جا سکے۔ کیرولین نے مجھے میلینوف کے کئی فون نمبر اور ایڈریس لکھ کر دیے اور بولی، کیا آپ کو معلوم تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا ٹرانسمیٹر ہے جس کے ذریعے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کہیں اور سنی جا سکتی ہے؟ صرف شبہ تھا اور اپنے اس شبہ کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے وہ حرکت کی تھی، یعنی تمہیں اس کمرے کا نمبر بتایا تھا۔ جب میں نے رینڈل کو یہاں موجود پایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا شبہ غلط نہیں تھا۔ اب تم آرام کرو، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو رات کو یہاں نہیں رہوں گا، لیکن تمہیں رات اسی کمرے میں گزارنی ہے۔ اس دوران تم باہر کے کسی فرد سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھو گی، فون کے ذریعے بھی نہیں، سمجھ گئی؟ سمجھ گئی، کیرولین نے مردہ سی آواز میں کہا۔ لیکن اگر کوئی فون آ جائے تو تم فون ریسیو نہیں کرو گی۔ اگر تم نے میری کسی بھی بات کی خلاف ورزی کی تو مجھے اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ ماما، میں کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گی، لیکن جب میں واپس جاؤں گی تو مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان سے کہہ دینا کہ میں نے رات اس کمرے میں تمہارے ساتھ گزاری تھی۔ کس طرح گزاری یہ تمہاری مرضی پر ہے۔ تمہارے عزائم مجھے اچھے نہیں معلوم ہو رہے۔ تم انہیں دھوکے میں رکھنا چاہ رہے ہو کہ رات بھر۔ کیرولین خاموش ہو کر فون کی طرف دیکھنے لگی جس کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف بڑھ تھا۔ میری آواز پہچاننے کے بعد اس نے کہا، وہ اسکائی لینڈ کے بنگلہ نمبر 86 میں گیا ہے۔ وہ کون؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، وہی جو تمہارے کمرے سے نکلا تھا۔ اسے صحیح سلامت نکلتے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں سمجھا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھوں۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ میں نے بڑھ کی بات کاٹ کر کہا۔ کمرے سے نکلتے وقت وہ میک اپ میں نہیں تھا۔ میں نے اس کی ایک ہی جھلک دیکھی تھی، لیکن میں اسے پہچان گیا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنے چہرے پر ایک ماسک پہن لیا تھا۔ تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ میں ہوٹل میں واپس آ چکا ہوں، بڑ نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا تمہیں مطلع کر دوں، اس لیے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی۔ بکواس مت کرو، میں آ رہا ہوں۔ فون بند کر کے میں کیرولین کی طرف مڑا۔ میں جا رہا ہوں کیرولین، میری ہدایات یاد رکھنا۔ خلاف ورزی کی صورت میں کسی بھی بات کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ وہاں سے نکل کر میں تہذیب کے کمرے میں پہنچا۔ تم تو دھماکے کرتے پھر رہے ہو، تہذیب نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ ایک ہی جھٹکے میں رینڈل کو بل سے باہر نکال لائے۔ یہ تمہاری مادام کلارا تو کہہ رہی تھی کہ رینڈل چھپا چھپا پھر رہا ہوگا، میں نے کہا، اور تم نے کہا تھا کہ وہ تمہاری گات میں ہوگا۔ کلارا نے ہنس کر کہا، مجھے اعتراف ہے کہ میرا تجزیہ غلط اور تمہارا درست ثابت ہوا، مگر تم اسے اتنی جلدی بل سے نکالنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ کسی سپر ایگل کا بے نقاب ہو جانا مذاق نہیں ہے۔ میلینوف نے پہلی فرصت میں رینڈل کو اس سانحے سے آگاہ کیا اور وہ فوراً ہی یہاں دوڑا چلا آیا۔ لیکن مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا اور نہ اسے، ڈیوڈ ریان نے کہا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی دشمنی ہے۔ تم نے اسے کیوں نکل جانے دیا؟ چیف اس قسم کی عنایات کرنے کے اسپیشلسٹ ہیں، بڑ بولا، مگر رینڈل تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک شفاق شخص ہے جس کی لغت میں رحم کا لفظ ہی نہیں، ڈیوڈ نے کہا۔ اس کا جواب تو چیف ہی دے سکتے ہیں۔ اس وقت اس کے نزدیک اہم ترین بات یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو S1 کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ گوٹے ہل میں میلینوف کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کلارا نے کہا۔ رینڈل کو تو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ہر مصلحت بالائے طاق رکھ کر میلینوف کو ٹھکانے لگا دوں گا، اس لیے وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں میرے پاس آ گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے، اس لیے تم نے اسے چھوڑ دیا، کلارا نے پوچھا۔ نہیں، میں اس کے حفاظتی انتظامات سے خوف زدہ نہیں تھا، بلکہ اسے اس طرح چھوڑ دینے کا مقصد اس پر اپنی برتری ثابت کرنا تھا۔ اس قسم کے نظریات نہایت اہم کانہ ہوتے ہیں، ڈیوڈ ریان نے کہا۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی رعایت کی؟ اسے یہ احساس دلانا ضروری تھا کہ وہ برتر نہیں ہے۔ میں اسے احساس کمتری میں مبتلا کر کے مارنا چاہتا ہوں۔ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے آنا ہی ایک بڑا کارنامہ ہے، میں نے کہا، پھر تہذیب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تم بتاؤ کہ اس طرف کیا صورتحال ہے؟ میں علی گروپ کے اراکین کو میدان عمل میں لے آئی ہوں۔ رینڈل کی نگرانی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو تہذیب، اس کی ہر نقل و حرکت ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ اس خیال سے میں نے رینڈل کی نگرانی پر علی گروپ کے تمام اراکین کو مامور کر دیا ہے۔ سب کی ڈیوٹیاں مقرر کر دی گئی ہیں۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس کو انچارج بنایا تھا اور اس نے بڑی خوبصورتی سے معاملات کو ہینڈل کیا تھا۔ کل صبح سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اسکائی لینڈ کے بنگلہ 86 کے بارے میں معلومات حاصل کرو، میں نے بڑ سے کہا۔ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ مکان کس کی ملکیت ہے۔
اگر کرائے پر دیا گیا ہے کب اور کسے کرائے پر دیا گیا ہے؟ خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے تمہیں ایک عرصہ ہو گیا، اب تمہیں اپنا طرز زندگی تبدیل کر لینا چاہیے۔ ناشتے کی میز پر کیتھی براؤن نے مجھ سے کہا۔ میں اور تہذیب رات کو ہی ہوٹل سے واپس آ گئے تھے، جبکہ بڈ ہوٹل میں ہی رہ گیا تھا ڈیوڈ اور کلارا کے ساتھ۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ خانہ بدوشی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اور تم میرے طرز زندگی میں کس قسم کی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہو؟ تمہارا کہیں ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ آج اس ملک میں کل اس ملک میں؟ تو یوں کہو کہ اب تم ہماری روز روز کی آمد سے تنگ آ چکی ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا اور کیتھی براؤن بری طرح جھنپ گئی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو تمہارے بھلے کو کہہ رہی تھی۔ نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، جو کچھ کہنا ہے وضاحت سے کہو نا۔ کہیں زمین لے لوں، کوئی مکان بنا لوں، یا اپنا کوئی کاروبار وغیرہ شروع کر دوں۔ جنرل ٹیریس اور تہذیب بڑی دلچسپی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دیکھو، مکان بنانا کوئی کمال نہیں ہے، مکان تو سبھی بنا لیتے ہیں، کمال تو گھر بنانا ہے۔ غالباً تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں گھر بسا لوں، کیوں؟ ہاں، کیتھی نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ آدمی کو اپنے لیے بھی تو کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ تمہیں اس مشورے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، جنرل ٹیریس نے کہا۔ کیتھی براؤن کبھی کبھی تو عقل مندی کی بات کرتی ہے، کوئی اسے بھی نہ سنے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ وہ شخص اپنے لیے کیسے وقت نکال سکتا ہے جنرل، جو خود کو کسی بڑے مقصد کے لیے وقف کر چکا ہو؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم ہمیشہ یہی بات کر کر جان چھڑا لیتے ہو، مگر آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جنرل نے کہا، تمہارے عزائم مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے تشویشناک لہجے میں کہا، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے آج تم زبردستی میری شادی کروا دو گے۔ تہذیب ہماری باتیں سن کر سرخ ہوئی جا رہی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ہم زبردستی تمہاری شادی نہیں کرائیں گے، بلکہ زبردستی تم سے ہاں کرائیں گے، کیتھی براؤن نے کہا۔ جنرل کی شے پا کر وہ شیر ہو گئی تھی۔ تو میں نے انکار کب کیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، رضامند کرنا ہے تو اپنی سہیلی کو کرو، یہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں کیتھی، ان سے مغز ماری کرنا بیکار ہے۔ جنرل ٹیریس نے کہا، آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گی۔ کیتھی نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ لوگ ہر بار ٹال مٹول کر جاتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ میں نے ہنس کر کہا، شاید اس کو کہتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ بولو تہذیب، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ کیتھی نے تہذیب سے کہا، علی تو تیار ہے اور اس نے فیصلہ تم پر چھوڑا ہے، اور میں فیصلہ علی پر چھوڑتی ہوں۔ تہذیب نے شرماتے ہوئے کہا، اور میں سناٹے میں آ گیا۔ اس ایک جملے میں بہت کچھ تھا، وہ بھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ ان دونوں کے ساتھ مغز ماری کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ یوں ہی ایک دوسرے کی آڑ لیتے رہیں گے۔ جب آدمی کو کچھ کرنا نہ ہو تو وہ دوسرے پر بات ڈال کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ جنرل ٹیریس کا کہنا بھی درست تھا، مگر اس نے تہذیب کے لہجے پر غور نہیں کیا تھا، اس کے انداز پر توجہ نہیں دی تھی۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کے کہنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ہر انداز میں بات کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ تہذیب نے جو بات کہی تھی اس کا مطلب صرف میں سمجھ پایا تھا۔ جنرل ٹیریس اور کیتھی براؤن محروم رہے تھے۔ اس موضوع پر میرے اور تہذیب کے درمیان بارہا بات چیت ہوئی تھی، مگر آج میری آنکھیں کھل گئی تھی۔ اس کے جذبات کی شدت کا اندازہ آج ہوا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری خاطر کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اپنے ارمانوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی قربانی۔ تہذیب نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہیری۔ کیتھی براؤن نے جنگجوانہ انداز میں کہا، اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ ایک بار پہلے بھی یہ کوشش ناکام ہو چکی ہے کیتھی، میں نے سنجیدگی سے کہا، جب بیروت میں عین اس وقت جب ہماری شادی ہونے والی تھی۔ مجھے معلوم ہے، کیتھی نے میری بات کاٹ کر کہا، اولیو ہاورڈ نے عین موقع پر تہذیب کو اغوا کرا لیا تھا، لیکن اس موقع پر اس واقعے کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس وقت اولیو ہاورڈ تھا اور اب اس کا چیلا رینڈل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تاریخ خود کو دہرائے اور میں ایک بار پھر کسی بڑی مشکل میں پھنس جاؤں۔ یہ تو جان بچانے والی باتیں ہیں، کیتھی نے کہا۔ جب آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ اس قسم کے ہزاروں بہانے گڑھ لیتا ہے۔ علی کا موقف درست ہے کیتھی، جنرل ٹیریس بولا۔ اس وقت علی کو اپنی توانائیاں رینڈل کے خلاف کام کرنے پر مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے۔ رینڈل سے نمٹنے کے بعد میں تمہارے ساتھ مل کر علی پر دباؤ ڈالوں گا۔ میں یہ بات نہیں مانتی، کیتھی نے ہٹ درمی سے کہا۔ علی کا طریقہ کار دنیا سے نرالا ہے، اس نے ہمیشہ اولیو ہاورڈ کو ڈیل دی اور اب رینڈل کے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو برسوں یوں ہی گزر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیتھی تو بڑی زبردست وکیل ہے،
जनरल टेरिस ने हंस कर कहा, इसके दलाइल को रद्द करना आसान नहीं है। अब तुम बताओ इन दलाइल का तोड़ किस तरह करोगे? कब्र का हाल तो मुर्दा ही बेहतर जानता है जनरल। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, दूर बैठकर दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान, बल्कि सबसे आसान काम है। जब ऊंट पहाड़ तले आता है तब उसे अपनी हकीकत का इदराक होता है। यह क्या बात हुई? कैथी हैरत से मुंह फाड़ कर रह गई। रैंडल कोई हलवा नहीं है, मैंने कहा। उस पर हाथ डालने के लिए लंबी मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ, कैथी ने फातिहाना अंदाज में कहा। जब वो तुम्हारे सामने आया तो तुमने उसे छोड़ दिया और अब बैठे मंसूबाबंदियां करते रहोगे। अगर उस पर हाथ डालना इतना ही आसान होता मादाम कैथी ब्राउन, तो मैं कल रात उसे यूं ना निकल जाने देता। मैंने तलखी से कहा, ये वो बात है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। तहजीब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजाहत करना तुम्हें दुश्वार मालूम हो रहा है? उसने पूछा। इस सिलसिले में अकली दलाल ये हैं कि रैंडल कोई मामूली आदमी नहीं है। वो मेरी गैर मामूली सलाहियतों से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि उनका चश्मदीद गवाह भी है। इसके बावजूद भी वो मेरे पास चला आया, जबकि ये काम वो किसी और से भी ले सकता था। सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया? इसका सादा सा जवाब ये है कि उसने पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही ये कदम उठाया था और ऐसे में उस पर हाथ डालना खतरे से खाली नहीं था। सिर्फ इस एक बुनियाद पर तुमने उस पर हाथ डालने की कोशिश ही नहीं की। कैथी ब्राउन ने हैरत से कहा, तुम तो खतरात से खेल कर खुश होते हो। एक कोशिश कर लेने में हर्ज ही क्या था? मुमकिन था वो तुम्हारे काबू में आ ही जाता। हर बात का अपना एक मौका होता है कैथी ब्राउन। एक मौका वो होता है जब हम कहते हैं कि एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। दूसरा मौका वो होता है जब हम कहते हैं कि चांस लेना खतरे से खाली नहीं होता। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो सही मौका पर सही कदम उठाते हैं। गलत कदम उठाने वाले या तो जिंदगी भर नाकाम रहते हैं या फिर कोई गलत कदम उन्हें जिंदगी से महरूम कर देता है। मैं वो बात जानने की मुतमन्नी हूँ जिसकी वजाहत करना तुम्हारे लिए दुश्वार है, तहजीब ने कहा। जवाब देने से कबल मैंने तहजीब को गौर से देखा। वो बात यह है तहजीब की, मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर मैंने रैंडल पर हाथ डालने की कोशिश की तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। मेरा जवाब सुनकर तहजीब उछल पड़ी। कैथी ब्राउन ने चौंक कर मुझे देखा। जनरल टेरिस के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जान छुड़ाने के लिए ये बात कही हो? चंद लम्हे बाद कैथी ब्राउन ने लब कुशाई की। कैसी बातें कर रही हो कैथी? जनरल टेरिस बोला। जब ये बात अली कह रहा है तो इस पर शुबा करना गुनाह है। हाँ जनरल, तहजीब ने कहा। ये बात अब तक अली ने मुझे भी नहीं बताई थी। ऐसी बात बताने से क्या फायदा था तहजीब, जिसकी मैं खुद कोई वजाहत नहीं कर सकता। बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे एहसासात मुझे धोखा नहीं दे रहे थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे असल खतरा बैरूनी रुख पर खुलने वाली खिड़की की तरफ से है। मैंने रैंडल से इसका इजहार भी किया था और जवाब में उसके चेहरे पर जो तासरात उभरे उनकी रोशनी में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा शुबा गलत नहीं था। वो एक हारा हुआ जवारी था और हारा हुआ जवारी बहुत खतरनाक होता है। रैंडल की साख दाव पर लगी हुई थी। अगर मैं मेलिनोव को रायत देने पर तैयार ना होता तो वो अपनी जान की परवाह भी ना करता। तुमने उसके बाद से अब तक भी उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की, कैथी ने कहा। तुम्हारे इस रवैये को क्या कहा जाए? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस पर हाथ डालने के लिए मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। उसका नाम रैंडल है। वो स्काईलैंड के 86 नंबर बंगले में हमारी आमद का मुंतजिर नहीं बैठा होगा कि हम आएं और उसे गिरफ्तार कर लें, खास तौर पर इस सूरत में कि ये गोटे हिल है और वो यहाँ मेरे इख्तियारात से बखूबी वाकिफ है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे इस मामले में कैथी हक बजानिब है और तुम ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे हो। जनरल टेरिस बोला। अगर तुम इस अंदाज में सोचते रहे तो रैंडल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे और वो हमेशा आज़ाद घूमता रहेगा। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मैंने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम्हें इल्म है कि वो किस जगह मुकीम है तो तुम्हें वहाँ छापा मारना चाहिए। जनरल ने कहा, चूँकि मैं समझता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा इसलिए ये कदम मैं तो नहीं उठा सकता। मेरा ख्याल है जनरल का कहना दुरुस्त है, तहजीब बोली। इस वक्त वो हमारी निगाहों के सामने है। दोबारा गायब हो गया तो उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे? जब एक आदमी के खिलाफ 3 आदमी हम ख्याल हो जाएं, तो एक आदमी भला क्या कर सकता है? मैंने हंस कर कहा, लिहाजा तुम लोगों को इख्तियार है, इस मौका पर जो मुनासिब समझते हो करो। इसके बाद उन तीनों में बहस शुरू हो गई। बहस इस बात पर हो रही थी कि रैंडल की गिरफ्तारी के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। तीनों मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर रहे थे। जब काफ़ी देर तक वो किसी एक बात पर मुत्तफिक ना हो सके तो मुझे दखल देना पड़ा।
تم لوگوں نے اس مسئلے کو اس قدر پیچیدہ کیوں بنا لیا؟ میں نے کہا سرچ وارنٹ کے ساتھ چند آدمی جا کر وہاں کی تلاشی لے لیں اور اگر ہمارے خلاف مزاحمت کی گئی تو۔ جنرل نے کہا مزاحمت کی قسمیں ہوتی ہیں جنرل۔ میں نے سنجیدگی سے کہا اور میرا خیال ہے حکومت ہر قسم کی مزاحمت سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میری بات پر جنرل کچھ جھیم سا گیا۔ ٹھیک ہے میں انتظامات کرتا ہوں۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا اور اب اسکائی لینڈ کے علاقے سے نہ کوئی باہر جا سکتا تھا اور نہ وہاں داخل ہو سکتا تھا۔ چلو، تہذیب نے مجھ سے کہا۔ میں نے حیرت سے کہا میں بھلا وہاں جا کر کیا کروں گا؟ اچھا ٹھیک ہے، تہذیب نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، آئندہ میں بھی اسی قسم کا جواب دیا کروں گی۔ اوہو تم تو ناراض ہو گئی۔ میں نے گڑبڑا کر کہا میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے کبھی تم سے کوئی سوال کیا ہے؟ تہذیب نے جھنجھلا کر کہا تم میری ایک بات بھی نہیں مان سکتے۔ اچھا بابا چلو میں چل رہا ہوں۔ میں اور تہذیب ایک کار میں صدارتی محل سے نکل آئے۔ اس وقت ہم دونوں ہی میک اپ میں نہیں تھے۔ اسکائی لینڈ کے علاقے کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے علاقے میں ڈاکوؤں کا کوئی اڈا ہو جس کی سرکوبی کرنے کا مارکا درپیش ہو۔ تاہم ہمیں بنگلہ نمبر 86 تک پہنچنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ لوگ ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اب یہاں مجھ سے کچھ مت پوچھنا، میں نے تہذیب سے کہا، سب کچھ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ تہذیب نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر ہم دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ سادہ لباس میں ایک شخص نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ یہ چھاپا غالباً اس کی نگرانی میں مارا جا رہا تھا۔ مجھے آپ کے چارج میں دیا گیا ہے میڈم ایکس، اس شخص نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ہمارے پاس سرچ وارنٹ موجود ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے جوانوں کو نزدیک بلا لوں، انہیں دور ہی رہنے دو۔ تہذیب نے کہا ضرورت پڑی تو ہم انہیں نزدیک بلا لیں گے۔ اس کے بعد ہم 3 افراد آگے بڑھے۔ تہذیب نے خود کال بیل کا بٹن دبایا تھا۔ دروازہ کھلنے میں ذرا دیر لگی۔ اس دیر کی وجہ سے تہذیب اور سادہ لباس والے کے انداز میں بے چینی محسوس ہونے لگی، مگر میں اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میرا اندازہ ہی درست ثابت ہو۔